دل کے اندر جو حسرتیں ابری ان کو سنیے، اپنے ایمان تازہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ در مصطفیٰ پر جب میں حاضر ہوا آنکھوں سے اشک جاری تھے اور میرے دل میں دو حسرتیں تھیں، اور وہ حسرتیں کیا تھی کہ یا رسول اللہ، ایک تو آپ کے در پہ آنا جانا لگا رہے، نہیں جنہ مزہ آیا مل کے کہو سبحان اللہ، کہ یا رسول اللہ ایک تو آپ کے در پہ آنا جانا لگا رہے، اور دوسرا یہ سلطان فیاض النصر کی زندگی آپ کے دین کے لیے وقف ہو جائے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے میری دونوں حسرتوں کو قبول کر لیا۔ اب دل کر اسی عظیم ہستی کو دعوت دے رہا ہوں، اللہ کرے ان کی صحبت ان کی نگاہ پیار سے میرا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے، میری جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بڑی محبت سے استقبال کرنا ہے عالمی مبلغ اسلام ولی ابن ولی سخی ابن سخی صاحبزادہ پیر طریقت خادم شریعت، کیجئے نعرہ تکبیر، اس طرح نہیں ہاتھوں کو کشکول بنا کے نعرہ رسالت، اور محبت سے بولیے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حق موسیق کو، الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی باتیں کرنا، آپ سے اظہار محبت کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجتے رہنا اور سلام پیش کرتے رہنا، یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مستقل طور پر اپنی زندگی کو اس طرح سنواریے کہ اس میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہو جائے، اور یہ عادت بن جائے، کسی نہ کسی بہانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے۔ ایک اعرابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ایک صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئی؟ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے تیاری کیا رہی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو میں نے کوئی خاص نہیں کی، البتہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھائے۔ یہ جو اظہار محبت ہے، چاہے اس کا نام محفل میلاد ہو، چاہے اس کا نام ذکر رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تعلق محبت ہے یہی قیامت کے دن کام آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی اس بات پر غور و فکر کریں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ہر گھر کا ایک علیحدہ ماحول ہوتا ہے، کچھ گھروں میں گالیاں دینے کا رواج ہوتا ہے، کچھ گھروں میں لڑنے کا رواج ہوتا ہے،
لیکن یاد رکھو جس گھر میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا گیا وہاں کچھ اور ہو نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے درمیان، بھائی اور بہنوں کے درمیان، والدین اور اولاد کے درمیان محبت کا ہر تعلق سنوارنے اور قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا ہو جائے کہ اس کی روشنی میں آپ کو یہ سارے رشتے نبھانے آ جائیں۔ ایک دفعہ درود بھیجنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر درود بھیجنے والا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اس کا پڑھا ہوا درود بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی عاشق توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اہتمام کر کے درود پیش کرتا ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پردے اٹھا دیتا ہوں اور براہ راست اپنے اس عاشق کا درود سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ قیامت کے دن کی مشکلات کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے والوں کو ان کے نام اعمال کے ساتھ درود بھیجنے والی چٹھی دیتے ہیں جس سے ان کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آپ بھی آج سے یہ ارادہ کریں، بلکہ ہم نے تو باقاعدہ اس پر کمپین شروع کی ہوئی ہے، یہ تحریک ہے ہماری کہ بجائے اس کے کہ صرف اکیلے پڑھا جائے۔ اب آپ اگر گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو اکیلے ہیں، اکیلے پڑھیں گے۔ آپ دفتر میں ہیں تو ظاہر اکیلے کریں گے۔ آپ کام پر ہیں، دکان پر ہیں تو اکیلے ہی پڑھیں گے۔ لیکن جب موقع ملے گھر پہ اکٹھے ہوں سارے تو مل کر درود پڑھیں۔ جب 4 دوست اکٹھے ہوں تو مل کر پڑھیں۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایک دفعہ درود پڑھے تو وہ ایک ہی دفعہ پڑھتا ہے، لیکن اگر 10 بندے مل کر ایک دفعہ پڑھیں تو وہ 10 دفعہ بن جائے گا۔ حالانکہ پڑھا سب نے ایک دفعہ ہے لیکن سب کو 10 دفعہ پڑھنا۔ اس وقت جو ہماری کمپین ہے، اس وقت جو ہمارا مرکز ہے، فوکس ہے اس بات پر کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان کے درود کو جمع کیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے باقاعدہ مرکز درود قائم کر دیا ہے اور روزانہ ایوریج 50 لاکھ درود جمع ہوتا ہے۔ کبھی 1 کروڑ سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی 1.5 کروڑ بھی ہو جاتا ہے، روز کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں۔ اب اگر آپ کے گھر سے 20 مرتبہ آیا، 100 مرتبہ آیا، 50 مرتبہ آیا، تو جب یہ اس میں شامل ہوگا 50 لاکھ میں، جیسے قطرہ دریا میں گرے تو وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ دریا بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کا بھیجا ہوا 100، 200، 500، 1000 اس دریائے محبت میں شامل ہوگا تو آپ کو جو ثواب ہے، جو فائدہ ہے، وہ 100 کا نہیں ہوگا، وہ 50 لاکھ۔ آپ ساری فیملی روزانہ 20-25 منٹ نکال لیتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہا ہوں، خوشبو
ایسا بھی ممکن ہے۔ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، لیکن جس گھر میں آقا کریم ان کا درود پڑا جائے تو وہاں یہ راستہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس طرح آپ کے لیے اس راستے پر چلتے ہوئے ظاہری طور پر یہ فائدہ ہے، جس گھر میں درود ہوگا وہاں فتنہ نہیں ہوگا، اور باطنی طور پر یہ فائدہ ہے کہ آپ کا رابطہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے رہے گا، اور آپ کی توجہات آپ لوگوں پر رہیں گی۔ بہت سارے گناہوں سے بھی آپ بچ جائیں گے، بہت ساری غلطیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ مسجد میں ہیں تو آپ کوئی غلطی نہیں کرتے، کیونکہ وہ پاک جگہ ہے۔ جس گھر میں درود پڑا جائے وہاں شیاطین نہیں داخل ہو سکتے، وہاں جادو نہیں اثر کرتا، وہاں جنات نہیں آ سکتے۔ اس لیے آپ سب اس تحریک کا حصہ بن جائیں، اور آج سے یہ ارادہ کریں کہ آپ کے گھر میں بھی کم از کم 20 سے 25 منٹ روزانہ درود پاک کی محفل ہو۔ کوئی بچوں کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درود سب سے بڑی نصیحت ہے۔ آپ کے بچوں میں خود بخود شعور نیکی پیدا ہوتا چلا جائے گا، آپ کے گھر میں خود بخود ماحول پیدا ہو جائے گا۔ ایک تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر فوکس کریں اور ارادہ کریں، اور یہ تنظیمیں بنانے کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں، اور جہاں بھی درود پڑھا جاتا ہے اس کو اکٹھا کریں، اور مرکز درود سے اپنی وابستگی بھی رکھیں۔ یعنی ایک آپ نے میسج کرنا ہے موبائل کے ذریعے کہ آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے، اور آپ 50 لاکھ کے نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں، اور آپ کے نام اعمال میں 50 لاکھ اور 10 سے ضرب دے دو، یہ میرا خیال ہے 5 کروڑ بنتے ہیں۔ اس قدر آپ کے لیے فوائد ہے۔ اب دوسرا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کی خدمت پر لگایا جائے۔ جو استاد ہیں، جو مبلغین ہیں، جو قرآ ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو قرآن سکھائیں جو قرآن نہیں سیکھے ہوئے یا صحیح نہیں پڑھے ہوئے۔ اور ہمارا اس سال کا ٹارگٹ ہے کہ کم از کم ہم نے 1 لاکھ نوجوانوں کو قرآن پڑھنے کے لیے تیار کر دیا۔ تو حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور سلطانی یوتھ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ نے اپنے اپنے محلوں میں تنظیمیں سیٹ کرنی ہیں، اور تنظیم اس لیے نہیں بنانی کہ آپ نے کسی دہشت گردی کی نیٹ ورکنگ کو مضبوط کرنا ہے۔ آپ نے تنظیم اس لیے نہیں بنانی کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں گے بہت اچھی تنظیم ہے، بڑا کام کرے۔ آپ نے اس لیے تنظیم بنانی ہے کہ آپ کا تعلق درود پاک کی وجہ سے نبی پاک سے مضبوط ہو جائے۔ یعنی نیت یہ رکھنی ہے، لوگوں سے فائدے کی امید نہیں رکھنی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب باپ بیٹے کو چھوڑ دے، بھائی بھائی سے منہ موڑ لے، اس وقت کملی والا ہمیں قبول کر لے۔ تو سستی چھوڑ دینی ہے، غفلت چھوڑ دینی ہے، اور تمام وارڈوں میں، تمام محلوں میں، تمام یوسیوں میں آپ نے فوری تنظیمیں سیٹ کرنی ہیں، اور ان کو ٹارگٹ دینا ہے کہ بچے تیار کرو، حفظ کے لیے تیار کرو، تجوید کے لیے تیار کرو۔ آپ کے لیے دربار شریف پر جو مسجد حسین بن رہی ہے ماشاءاللہ، یہ عظیم الشان پروجیکٹ ہے، وہاں ہائر کلاسز شروع ہو چکی ہیں، یونیورسٹی کیمپس کھل چکا ہے،
اور بچے نوجوان بچیاں وہاں سے ماسٹرز کر رہے ہیں، گریجویشن کر رہے ہیں، اگلے سال سے ایم فل کی کلاسیں شروع ہو جائیں گی۔ یعنی جو ہمارا ایک نظریہ تھا کہ ہمارا ہر بچہ قرآن کا قاری بھی ہو اور اس کے ہاتھ میں ماسٹرز کی ڈگری بھی ہو، وہ آئی ٹی کا بھی اسپیشلسٹ ہو اور وہ عاشق رسول بھی ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر پہرا دیں گے، اور خاص کر جو ہمارے سلطانی یوتھ کے نوجوان ہیں، ہر محلے میں، ہر یو سی میں ایک 10 رکنی کمیٹی ٹیم تیار کرے نوجوانوں کی، اور ہر ایریے میں 10 نوجوانوں پر ایک اس کا سربراہ ہوگا جو ڈائریکٹ مرکز سے رابطہ رکھے گا۔ ہر یو سی میں کم از کم 10 لوگوں کی سلطانی یوتھ کی ایک ٹیم ہو جو ڈائریکٹ دربار شریف مرکز سے رابطہ رکھے، اور مقصد صرف ایک ہو کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ درود پاک جمع کرنا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف لانا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے۔ ان کا جرم اتنا نہیں ہے جتنا پڑھانے والوں کا جرم بنتا ہے۔ وہ اپنے محلے کی مساجد کے ائمہ سے رابطہ کریں، ان کی خدمات حاصل کریں، اور حضرت سلطان محمود ٹرسٹ کے تحت اور سلطانی یوتھ کے تحت حفظ کے، تجوید کے، قرآن سیکھنے کے مراکز قائم کریں، تاکہ یہ پاکستان، اب ایسے مدرسے بھی ہیں جہاں بچوں کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، تو لڑنا تو نہیں ہے، ہم کسی درود شیخ پورہ کا قائم ہو جائیں۔ اب شیخ پورہ کے لوگ ہمیں ثابت کر کے دیں کہ ہم 10 لاکھ ہر روز بھیجیں، اور یہ 10 لاکھ جب اس 50 لاکھ میں جائے گا تو 10 لاکھ نہیں رہے گا، 60 لاکھ ہو جائے گا۔ تو آج سے آپ نے درود پاک پر کام کرنا شروع کر دینا ہے، اور جب دربار شریف پر آئیں اس مبارک پر 2 مارچ کورس ہے سالانہ، اور 1 مارچ کو سلطانی یوتھ کا کنونشن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ سلطانی یوتھ کے نوجوان وہ 1 مارچ کو پہنچیں گے، ان کے لیے اسپیشل ٹریننگ کیمپ ہم نے رکھا ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اب تیسرا ٹارگٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جب درود پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور قرآن سیکھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بچانے کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ اس کے لیے تحریک پاکستان زندہ باد کا بھی انعقاد کر دیا گیا ہے، اور اس کے تحت پورے ملک میں امن کانفرنسز اور پوری دنیا میں امن کا پیغام پہنچایا جائے گا، بجائے اس کے کہ کوئی ہمیں کہے، ہم لوگوں کو کہیں گے کہ امن کیا ہوتا ہے۔ امن یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ تو امن یہ ہے کہ ہر خوف سے آپ کو آزاد کر دیا جائے۔ اس کے لیے پوری دنیا میں یہ پیغام ہم دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، اس میں بہت سارے بے گناہ بھی مر جاتے ہیں۔ اب اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ شرارت کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کی بے حرمتی بھی کرتے ہیں، لیکن اب اگر کوئی شخص یہ جرم کر رہا ہے تو اس کی سزا اس پوری قوم کو تو نہیں دی جا سکتی۔ اب ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو بجائے اس کے کہ جو بندہ مر رہا ہے اس کو اٹھا کر لے جائیں ہسپتال میں، ہم اس ڈرائیور کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جس کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے، جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ڈرائیور بھاگ جاتا ہے،
اب گاڑی جلا دیتے ہیں، گاڑی کا کیا قصور ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم وہ جو مریض ہے، جو زخمی ہوا ہے، اس کو سنبھالنا۔ اور دوسری بڑی خرابی ہم نے دیکھی ہے، جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو لوگ اس میں آ جاتے ہیں، اور کوئی کسی کے کان کاٹ رہا ہوتا ہے، کوئی وہ بندے مر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کے زیور اتار رہے ہوتے ہیں اور ان کے پیسے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے نوجوانوں کے ذریعے شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، جہاں کوئی حادثہ ہو جائے، آپ لوگ وہاں پہنچیں اور لوگوں کی مدد کریں اور ان کی سامان کو محفوظ کریں، ان کی بے حرمتی نہ ہونے دیں۔ یہ سب چیزیں تربیت سے حاصل ہوتی ہیں۔ خاص کر جو سلطانی یوتھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میڈیکل ایڈ کا طریقہ بتایا جائے، آپ کو حادثے کی صورت میں زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کا طریقہ دیا جائے۔ پھر ہم ہر شہر میں ایک ایمبولینس کا سسٹم شروع کریں۔ یہ جو ابھی موجودہ ایمبولینس سسٹم ہے، اس میں بھی لوگوں کو لوٹا جاتا ہے۔ بندہ مر رہا ہوتا ہے اور وہ اس سے پیسے طے کر لیتے ہیں، کتنے پیسے دو گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب کام ہونے چاہیے۔ اگر تنظیم کا مقصد یہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر یہ مقصد ہی نہیں ہے، صرف نعرے ہی مارنے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ سب باتیں آپ نوٹ کریں گے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے، ہم نے ٹارگٹ کیا تھا کہ شیخ پورہ کے اندر ایک سکول بنایا جائے۔ اب نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں آپ کو پھر یہ ٹارگٹ دیتا ہوں کہ کوئی جگہ اچھی سی دیکھیں اگلے 2-3 دنوں کے اندر۔ ہماری طرف سے بالکل تیار ہے سکول سسٹم دینے کے لیے۔ اب کوئی بیماری ہے کہ اچھے کام کو جا کر دیکھنے نہیں ہوتے، آپ جائیں مانا والا میں دیکھیں سکول چل رہا ہے، انگلش میڈیم ہے لیکن عشق رسول کا سودا بھی ملتا ہے۔ یعنی آپ کا بچہ انگلش میڈیم کے نام پر ناچنا گانا تو سیکھ لیتا ہے، لیکن اگر اسی انگلش سسٹم میں آپ کے بچوں کو ناچنے گانے کی بجائے قرآن سکھایا جائے تو پھر وہ زیادہ اچھا ہے۔ تو میری تجویز ہے آپ جگہ دیکھیں، 1-2 دن کے اندر ہمیں بتائیں، ہماری ٹیم آ کر سروے کرے، اور ہم نئے سال کے لیے ایک سکول کا گفٹ اور تحفہ یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ شیخ پورہ میں ہمارے جتنے ساتھی ہیں بڑے ڈیووٹڈ ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور عاشق مزاج لوگ ہیں، لیکن بہت سارا عشق ان کا سڑکوں پر ہی بہہ جاتا ہے نعروں کی صورت میں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی عمل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ سے آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کی تنظیم کیا کر رہی ہے تو آپ کیا بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں ایک ماڈل تیار ہو، ایک نمونہ موجود ہو، آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں بھی اگر تمہیں ہمارے مشن کو سمجھنا ہے تو وہ ہمارے اسکول کو جا کر دیتے ہیں، وہ ہمارا مدرسہ اس کو جا کر دیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ ویسے شیخ پورہ والوں کو مناسب یہی ہے کہ وہ بڑے سے بڑا پروگرام کیا کریں اور چھوٹے سے چھوٹے پروگرام سے اجتناب کیا کریں، کیونکہ اب آپ کا سٹیٹس بڑھ گیا ہے۔ اب آپ چھوٹے پروگرام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، لیکن چونکہ صاحب خانہ کی خوشی تھی، اور یہ خوشی بہت بڑی خوشی ہے کہ ان کے والدین حرمین کا سفر کرنے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، آپ سب کے لیے بھی دعا کریں گے۔ لیکن شیخ پورہ والوں کو اب زیب نہیں دیتا کہ وہ چھوٹا پروگرام کیا کریں۔ آپ کے لیے مناسب یہی ہے کہ آپ بڑے سے بڑا پروگرام کیا کریں اور دنیا والوں کو ثابت کریں کہ آپ لوگ واقعی سلطان العارفین کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ سلطانی یوتھ کے جو ہمارے منتظمین ہیں وہ ابھی بعد میں مجھے ملے، تاکہ کم از کم 10 یونٹ سلطانی یوتھ کے یہاں موجود ہونے چاہیے، اور ہر یونٹ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے طور پہ کام کرے، اور اس کا ڈائریکٹ مرکز سے رابطہ ہو، دربار شریف سے۔ ابھی سے آپ کا ٹارگٹ ہے 2 مارچ کے، اس کے لیے تیاری کریں، اور ظاہر ہے
یہاں سے دیگیں بھی جانے چاہیے، یہاں سے ڈیوٹی کے لیے بندے بھی جانے چاہیے. آپ کا حصہ پورا ہوتا ہے، ہر دفعہ ہوتا ہے، اس دفعہ اور زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مسجد حسین تکمیل کے آخری مرحلے سے گزر رہی ہے، اور یہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے پیر خانے پر ایک ایسی مسجد بن رہی ہے جس میں یونیورسٹی موجود ہے، جس میں انگلش میڈیم اسکول سسٹم موجود ہے، جس میں قرآن پاک کی تعلیمات کا نظام موجود ہے. یہ ساری چیزیں ہر جگہ اکٹھی نہیں ہوتی، اور یہ آپ کا وہ محبت بھرا، چاہے تھوڑا یا زیادہ وقت اور نذرانہ اور محبتیں جو آپ پیش کرتے رہے ہیں، یہ ساری اٹھا کر ہم نے مسجد حسین پر لگا دی. آپ کی ساری امانتیں ہم نے وہاں خرچ کر دی، اور آج آپ لوگوں کو فخر سے بتا سکتے ہیں کہ آپ ایک ایسے پیر خانے کے مرید ہیں جہاں لوگوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ہمیں کیا دو گے، جہاں لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. اور یہ قابل فخر بات ہے آپ کے لیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ آپ نے پیری مریدی کے نام پر تماشے نہیں کیے، آپ نے پیری مریدی کے نام پر کملی والے کے مشن کا جھنڈا اٹھایا اور مشن حسین کا جھنڈا اٹھایا. ایک خامی میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں جب آپ اس مشن کے سپاہی ہیں تو آپ کا وقت یہ مسجد حسین کے لیے ادھر رکھنے میں شک، اور بھی جو دوست مسجد حسین میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ مجھے تو صرف بتانے کا حکم ہے، مجھے یہ سرکار نے آرڈر دیا ہے کہ آپ نے بتانا ہے صرف، باقی جن کا مال سرکار قبول کریں گے انہیں نے دینا ہوتا ہے، اور جن کو نہیں دینا ہوتا ان کے دل ویسے ہی تنگ ہو جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں حسینی جھنڈا لہرا رہا ہے، کیونکہ حسینیت کے نام پر آپ کو پتہ ہے ایسے ایسے کام بھی ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، لیکن آستانہ باہو پر حسینیت کا وہ جھنڈا لہرا رہا ہے جو اس شان کے عین مطابق ہے جس کا اظہار میرے آقا حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے کر. اب آپ کسی اور پروگرام میں جا کر لو جی عمرے کا ٹکٹ لو فلاں، یہ آپ دنیا داری کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن آپ تو وقف ہیں مشن حسین کے لیے. دنیا میں اگر نام نہ بھی ہے کہ فلاں شخص نے فلاں مسجد کو 1,00,000 روپے دے دیے، لیکن قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص حسینی مشن میں کھڑا ہو گیا تھا، تو آپ کا فقط آپ کے پیسے جب تک مسجد حسین بن رہی ہے کہیں اور نہیں جانے چاہیے. آپ کی ہر طاقت اور توانائی مسجد حسین بن رہی ہے، تاکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ 2017 کے اینڈ تک مسجد مکمل طور پر تیار ہو جائے. یہ ہمارا اس دفعہ کا ٹارگٹ ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سب کو ایکسٹرا محنت کرنی ہوگی. فالتو محنت کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ کیونکہ مرضی تو سائیوں کی اپنی ہے، جو چاہے وہ کرے، ہم تو صرف ان کی بات کو آگے بڑھانے والے ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوں.